حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين صاحب الباب والقوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وخطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات على رسول عاشقان رسول والے رسول والے سورہ والفجر کی یہ آخری آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں۔ مجلس کا موضوع آپ کا اذان علیہ میں محفوظ ہوگا حکمت امام حسین علیہ السلام و کل کی حد تک بات یہ ہوئی تھی کہ ہم نے ان مجلسوں کے ذریعے زمانے تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یزید نے سوال بیعت امام حسین علیہ السلام سے کر کے شام کے اندھیروں میں وہ ایسا ڈوبا کہ اس کے مقدر میں کوئی صبح آئی ہی۔ کل کی تقریر سے میں مسلسل ہونا چاہوں گا اور تھوڑی دیر میں مسلسل ہو جاؤں گا۔ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ باتیں میں گزارش کر دوں۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ رکن مذہب ہے، یہ اصول مذہب۔ بہت غور فرمائیے گا، انشاءاللہ گھبرائیے آہستہ آہستہ میری طرف دیکھیں۔ تقریر اب شروع ہو گئی، کہیں رکے گی نہیں۔ یہ ماتم، یہ مجلس، یہ نوحہ، یہ سلام، اگر ترسیل خراب ہوا نا اس کو لگائے نہیں۔ سلوات میں عظمت یہ مجلس، یہ لوحہ، یہ مرثیہ اصول مذہب ہے، عادت نہیں، اصول مذہب ہے۔ سرکار اجازت دیجیے تو میں کچھ بڑھیا کروں۔ سلوات پڑھیں۔ تو یہ مجلس، ماتم، نوحہ،
یہ اصول مذہب ہے، عادت نہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعے آپ سن لیجئے شروع میں اپنے بچوں کے لیے بات کو پہنچانے کے لیے، اور ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماتم، یہ عزاداری اصول مذہب ہے، عادت نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ حضور سرور کائنات پر کوڑا ڈالتی۔ جب پیغمبر اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ کوڑا ڈالتے تھے۔ پیغمبر پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، کوڑا پڑ رہا تھا اور پیغمبر گزر رہے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے کہا بھی، کچھ صحابہ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول آپ راستہ بدل دیجیے۔ تو نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم راستہ بدلنے نہیں آئے ہیں، راستے پر لگانے ہیں۔ جب تک کوڑا پڑتا رہا تب تک کوئی فکر نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی پیغمبر۔ جب کوڑا نہیں پڑا تب فکر ہوئی کہ آج کوڑا کیوں نہیں پڑا۔ تو بتایا کہ وہ کیسے کوڑا ڈال سکتی ہے، وہ تو بیمار ہو گئی۔ کہا بیمار ہو گئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے دیکھنے جانا چاہیے، اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے کہا، تو کچھ مسلمان تھے کہ اللہ کے رسول وہ تو آپ کی دشمن ہے۔ کہا وہ میری دشمن ہے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ اب میں اس ایک جملے کو قبلہ تشریف فرما ہے، موصف تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی مولانا عبدی صاحب بڑے مخلص ہیں، اور ان کی موجودگی میں اور مولانا صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ آپ تاریخ میں رکھیے گا لے جا کر، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو بیمار ہو گئی تو کہا کہ دیکھنے جانا چاہیے، اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ پیغمبر اس کی عیادت کو پہنچے۔ بوڑھی ہے، بیمار ہے، تو چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ چارپائی آپ سمجھ لیں، یہ ہیں عرب کی عورتیں، جب کمزور ہو جاتی ہیں تو چارپائی پہ لیٹ جاتی ہیں، اور جب ذرا سے توانائی آتی ہے تو شیر خدا کے مقابلے میں پہنچ جاتی ہے۔ کوئی سوال پڑھنے سمجھ لیں۔ میرے سامنے میرا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں کسی کا نام نہیں جانتا، بس ایک بندے کا نام کی قبلہ سہنی میں آپ جس وقت باتیں کرو، مومنین کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بندہ ہے کہ میں جس کا نام جانتا ہوں، وہ ہے یہ قائم صاحب، ہمارے قائم مہدی صاحب۔ تو میں ان سے گزارش کر رہا تھا یہ مائک ذرا ٹھیک کروائی جائے، ورنہ کل سے میں بغیر مائک میں مجلس کروں گا۔ اور بات جو ہے وہ آپ کا کل کا مائک اچھا تھا جو لگا تھا، لیکن یہ جو ہے اچھا ہے۔ پیغمبر پہنچے، بیمار ہیں تو وہ چارپائی پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آئے ہو محمد بدلہ لے لے؟ جب میں بیمار ہو گئی تو نبی نے کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تیری عیادت کو آیا ہوں، میں تیری مزاج کرسی کو آیا ہوں، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، میں تیری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ آخری خط تک توجہ چاہوں گا جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، اور جو محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے وہ غور فرمائے۔ کہا میں تو آپ کی دشمن ہوں، آپ پر کوڑا ڈالتی تھی۔ کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، بس میں نے دیکھ لیا، تجھ کو خیریت معلوم کر لی، اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا سنیے، ٹھہر جائیے، ایک چھوٹی سی بات ہمیں بتائیے، یہ جو آپ نے عمل انجام دیا یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ یہ جو آپ نے عمل انجام دیا یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ کہا سنو، ہم عادتاً کسی کی عیادت نہیں کرتے، ہم عادتاً کسی کی عیادت نہیں کرتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے جب یہ خبر ملے کہ کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کو جاؤ۔ ہم عادتاً نہیں آئے ہیں، ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ کہا پھر ایک چھوٹا سا کام اور کریے، کلمہ پڑھوا دیجئے، میں بھی دائرہ اسلام میں آنا چاہتی ہوں۔
ابھی تک میں آپ کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی، لیکن آج میں نے سمجھ لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے دیکھا جب تک نبی کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی کافرہ رہی، جب تک نبی کو اپنا جیسا سمجھ رہی تھی کافرہ رہی، جب نبی کو نبی سمجھ لیا تو مسلمان ہو گئی۔ اب 5 آدمی ادھر سے اٹھے محمد ہم جیسے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے محمد ہم جیسے، 15 آدمی ادھر سے اٹھے محمد ہم جیسے، یہ صدائے صحرائی ہے بس۔ اے بھیا اگر محمد آپ جیسے تھے تو کوئی محمد کو نبی نہیں مانے گا، کیونکہ زمانے کو پتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اچھا ایک جملہ اور آپ کی تسکین ویلا کے لیے میں یہاں پر ہدیہ کر دوں۔ یہ صدا بلند ہوئی کہ محمد ہم جیسے، آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہوا جو یہ کہہ سکے کہ علی ہم جیسے۔ کہیں ملا ہو تو بتائیے محمد ہم جیسے۔ اگر محمد آپ جیسے ہیں تو علی کو کہیے کہ علی ہم جیسے ہیں، کہا ہم نادان نہیں ہیں۔ اگر یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی ہم جیسے، اگر کوئی مرحب مقابلے میں آ گیا تو کہاں بھاگیں گے؟ بھائی سوال پڑھیں عظمت دیکھیے جملہ پھر ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ کی اس مختصر سی داد پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ کہ جو آپ مجلس میں سبحان اللہ کہتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، کل میں نے صلوات کی عظمت پر بھی حدیث پیش کی تھی۔ سبحان اللہ جو آپ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر، اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو ایک نیکی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور وہ نیکی اس سے جنت کے دروازے تک پہنچاتی ہے۔ تو انسان پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ میرے ساتھ ساتھ ہو تم؟ تو نیکی جواب دیتی ہے تم مجلسوں میں جو سبحان اللہ کہتے تھے میں وہی تو نیکی ہوں، تمہیں جنت تک پہنچانے آئی ہوں۔ تو سبحان اللہ اور صلوات پڑھیے، یہ بہت ضروری ہے فرشی اعضاء پر بیٹھ کر۔ تو یہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ نبی نے کیا کہا؟ ہم عادتاً کسی کی مدد نہیں کرتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ مدد کی، ہم عادتاً کسی کی عیادت کو نہیں جاتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جایا جائے۔ اب یہ دوسرا واقعہ اسی طریقے کا ہے، اسی مکے کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت، اب نوجوان بھائیوں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک بوڑھی عورت مکے میں رہتی تھی، جنگل جاتی تھی، جنگل آپ سمجھ گئے، جنگل وہ جاتی تھی۔ میں کوئی اور لفظ استعمال کرتا مگر آپ جنگل سے بہت آشنا ہے، اس لیے میں وہی لفظ لے کر آیا ہوں۔ جنگل جاتی تھی، لکڑیاں، سوکھی لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی، اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جاتی تھی تو اسے وہ رسی سے باندھ کر بوجھ بناتی تھی، بوجھ سمجھ گئے نا، بوجھ بناتی تھی، اور اپنے سر پہ رکھتی تھی، گھر لے کر آتی تھی، آدھے سے گھر کا چولہا جلاتی تھی اور آدھا بازار میں جا کے بیچتی تھی۔ گزر بسر تو ہو ہی رہا تھا اس کا ایسے ہی۔ جب ایک دن وہ جنگل میں آئی تو بیمار تھی، وہ مریضہ ہو گئی تھی اور قوت گھٹ گئی تھی۔ اسے لکڑیاں بھی اکٹھا کر دی، ایسا نہیں ہے کہ چن کے اکٹھا کر دی سوکھی لکڑیاں، اور بوجھ بھی بنا لیا۔ جب اٹھانا چاہا نا کہ اٹھائیں اپنے سر پہ رکھے تو وہ بیماری کی وجہ سے اٹھا نہ سکی۔ سنیے گا بہت بہت سے، تو وہیں لکڑی کے کٹھر کے پاس، بوجھ کے پاس وہ بیٹھ گئی کہ کوئی آدمی جنگل میں آ جائے، نظر آ جائے، اور میں اس سے یہ کہہ دوں کہ اس کٹھر کو اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ بہت دیر تک بیٹھی رہی، کوئی آیا ہی نہیں۔ ایک غار حرا سے نور چمکا، حسن اول، عقل اول، خلق اول، تصویر اول، تنزیل اول، نور اول، ایک ذات برآمد ہوئی۔ دیکھا بوڑھی عورت جنگل میں لکڑیوں کے بوجھ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ قریب آئے اور کہا اے ضعیفہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا کہ یہ بوجھ کوئی میرے سر پہ رکھ دے اور میں اس کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہارے سر پہ رکھ دوں؟ کہا ہاں تم تو خوبصورت بہت ہو، دل نہیں چاہتا کہ میں تم سے کوئی کام لوں،
لیکن ضرورت مند ہوں رکھ دیجیے. اب اٹھانے والے نے لکڑی کا بوجھ اٹھانا شروع کیا. اٹھاتے اٹھاتے اتنا تو محسوس کر لیا اس نے یہ بوجھ بہت بھاری ہے, یہ بیمار عورت نہ لے جا پائے گی, تو اس کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا. آخری بات آپ تک پہنچا, کہا چلو میں تمہارے گھر تک پہنچا دوں. اب وہ آگے آگے اور نبی اس کے پیچھے پیچھے وہ اپنے سر پہ بوجھ رکھے لے جا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی کلام نہیں کیا نبی نے اس سے, کوئی باتیں نہیں کی. کیوں؟ نبی ایک سیرت بنا رہے ہیں اور زمانے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حالت مجبوری میں کسی نامحرم عورت سے بات کرنے کا موقع ہو تو اتنی ہی بات کرو جتنی ضرورت ہو. حالت مجبوری میں کسی نامحرم عورت سے بات کرنے کا موقع ہو تو اتنی ہی بات کرو جتنی ضرورت ہو, بلا وجہ بات کو آگے نہ بڑھاؤ. اس کا گھر آ گیا, وہیں پہ رکھ دیا اور رکھ کے وہ جانے لگے. تو وہ بھی پڑھ دیا, مرد حسین پہچان نہیں دیے کون ہے. کہا ٹھہر جا, میں کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں. وہ جو عالمین کے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا تھا, ایک بوڑھی عورت کی نصیحت کو ٹھہر گیا. کیا کہنا چاہتی ہے؟ آج بڑی بات آپ تک پہنچ جائے. کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا سنو, دیکھو اس مکہ میں محمد نام کا ایک آدمی آیا, خبردار اس کی بات نہ سننا, کیونکہ جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. خبردار بات نہ سننا. تو نبی نے مسکرا کے کہا ضعیفہ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں عمل کرتا, لیکن تو جو محمد کی بات کر رہی ہے نا وہ محمد تو میں خود ہی ہوں. یہ کہہ کے جانے لگے. کہ ٹھہر جائیے, ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دیجئے. اب دیکھیں آپ کی سماعتیں کہاں تک ہے میری خطابت کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیجئے جو آپ نے ابھی کیا, آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول. تو نبی نے کہا کہ سنو, ہم عادتاً کسی کی مدد نہیں کرتے, ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے. کہا پھر کلمہ پڑھوائیے, میں بھی دائرہ اسلام میں آنا چاہتی ہوں. وہاں بھی عادت نہیں کہا, مذہب کا اصول بتایا. یہاں بھی عادت نہیں کہا, مذہب کا اصول بتایا. اب آپ کی توجہ چاہوں گا, بزرگوں کی دعا, نوجوان بھائیوں کی خصوصاً توجہ چاہوں گا. اگر نبی عادت کہہ دیتے وہ دونوں کبھی مسلمان نہ ہوتی, کیونکہ انہیں پتا تھا عادت بدل جاتی ہے, مذہب کے اصول نہیں بدلتے. آخری بات آپ تک پہنچ جائے. اگر نبی عادت کہہ دیتے نا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی, کیونکہ انہیں پتا ہے عادت بدل جاتی ہے, اصول مذہب نہیں بدلتے. بھائی ماں ہے, چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر مجلس میں گئی, دیکھا انجمن کا دستہ ماتم کر رہا ہے, بچہ ابھی شعور پختہ نہیں ہوا, ابھی عقل بالغ نہیں ہوئی, اور بچہ ماں کی گود میں ہے, دیکھا انجمن کا دستہ ماتم کر رہا ہے, وہ بھی ماتم کرنے لگا. تو کس نے بتایا ماتم کرنا چاہیے؟ کس نے بتایا کہ ماتم کرنا چاہیے؟ اس کا ماتم کرنا بتا رہا ہے کہ ماتم عادت نہیں ہے, اصول مذہب ہے. سلوات پڑھیں عظمت محمد. اس لیے میں اپنے جملوں کو سماعتوں کے مقتل میں بھیجنے کا عادی نہیں ہوں. اپنے جملوں کو سماعتوں کے مقتل میں بھیجنے کا عادی نہیں ہوں, اور پوری ذمہ داری سے پڑھتا ہوں, اور جو چاہتا ہوں وہ پڑھتا ہوں. کوئی مجھے بلائے یا نہ بلائے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. تو لہذا آپ ذرا سے دیکھیں, جملوں کی قدر کریں, تو بعد میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں سب قرآن میں ہے, اور بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کو قرآن میں دکھانا. جو قرآن ہمارے یہاں موجود ہے وہی قرآن آپ کے یہاں موجود ہے. آپ خود دیکھیے قرآن میں نظرداری کہاں ہے, علم کہاں ہے. اور خدا کا شکر ہے ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں آپ کی تسکین بیلا کے لیے, اور اس کو محفوظ کر لیجیے.
قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن کے ساتھی بھی ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، عامہ خاصہ سب نے لکھا، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. پیغمبر کی حدیث ہے، حضور سرور کائنات کی حدیث ہے، رسول پاک کی حدیث ہے، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. کہتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. پیغمبر نے تو کلی طور پر حدیث کو بیان فرمایا، یہ نہیں بتائی قرآن کب تک علی کے ساتھ رہے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک علی زندہ رہیں گے قرآن علی کے ساتھ رہے گا، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی اس جملے پر اور تمام امید. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب زندگی بھر قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی کی شہادت کے بعد قرآن علی سے الگ ہو جائے گا، جیسے ہی کوئی کہے گا نا تو کربلا پڑھ کے جواب دے گی، بنو کے نیزہ سے حسین کا جھگڑا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتائے گا کہ شہادت کے بعد جب قرآن بیٹے سے جدا نہ ہوا تو باپ سے کیسے جدا ہو سکتا. سلوات پڑھیں بابا سے بلند. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، آج تک ہم نے نہیں کہا کہ قرآن. تو ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ایک ایک بات بتائیں ہم، اور کہاں تک ہم جواب دیں گے. اور اگر آپ اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں نوحہ قرآن میں دکھائیے، ہمیں علم قرآن میں دکھائیے، ہمیں گریہ قرآن میں دکھائیے. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن آپ جہاں سے کہیں تو میں آپ کو قرآن بتا دوں گا. آپ قرآن میں نبیوں کی نماز دکھائیے، ہم آپ کو قرآن میں نبیوں کا رونا دکھائیں گے. غور فرمائے میرا محترم نظام. دیکھیے اب یہ خطابت نہیں ہے، خون جگر ہے میرے محترم سامعین. آپ نبیوں کی نماز دکھائیے قرآن میں، آپ نہ دکھا پائیں گے، ہم نبیوں کا رونا دکھا دیں گے. آدم آئے تو روتے ہوئے. صاحب قرآن میں نوحہ کہاں ہے؟ کہاں ہے نوحہ؟ جائیے سورہ نوح پڑھیے. نوح کے معنی کیا ہیں؟ نوحہ پڑھنے والا. اور جناب نوح کا نام نوح نہیں ہے، آپ کا لقب نوح ہے. نام ہے عبد الغفار. لیکن میرا چیلنج ہے قرآن پڑھنے والوں سے، جب بھی اللہ نے قرآن میں جناب نوح کو خطاب کیا تو نام سے خطاب نہیں کیا. جب بھی پکارا یا نوح، محترم مجمع، یا نوح، اے نوحہ پڑھنے والے، اے نوحہ پڑھنے والے. ارے قرآن میں نوحہ بھی ہے، صاحب براز بھی ہے. آنے والی تقاریر میں اور بھی بات میں واضح کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے. بزرگ اور علماء کبھی میرے مخاطب نہیں رہے، بزرگی سے دعا اور ان کی تائید میں چاہتا ہوں. اور دیکھیے جو مومنی بیمار ہیں، ابھی ایک بھائی صاحب کا ایک حادثہ ہو گیا، ان کے لیے بھی آپ مجلس میں دعا کریے کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے. ہمارے جبلہ عابدی صاحب یہ بھی بیمار ہیں، مسائل میں بھی ان کے حق میں دعا کریے کہ مولا انہیں شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. دعا کریے ایک دوسرے کے لیے. اور یہ مجلس حسین دعا کے لیے بہترین موضوع ہے. انشاءاللہ کسی تقریر میں گزارش کر دیں گے کہ آپ کے سامنے کہ مجلس حسین دعا کے لیے بہترین موضوع ہے، بہترین جگہ ہے دعا کے لیے. پہلا تو قرآن میں نوحہ بھی ہے، صاحب بیاض بھی ہے. صاحب رونا کہاں ہے قرآن میں؟ اچھا کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین تو شہید ہو گئے، اور شہید تو زندہ ہوتا ہے اور زندے پہ رویا نہیں جاتا. یہ ہے نوجوان بھائیوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، میں نے کہا بہت کام آئیں گے آپ کی یہ جملے. اور جب ہم مولا علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تب کہتے صاحب وہ تو مر چکے ہیں، مردے سے مدد مانگ رہے ہیں. جب مدد کے لیے بلائیں تو کہتے ہیں مردہ، اور جب روتے ہیں تو کہتے ہیں زندہ. سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مزاج یار کیا ہے.
سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چاہتے کیا ہیں یہ. صاحب حسین تو زندہ ہیں. اس میں شاعری بھی ہوئی ہے, میں شعر نہیں پڑھتا مجلس میں, ورنہ میں آپ کو سناتا. شاعری بھی ہوئی ہے. حسین تو بھائی وہ شہید ہیں, شہید تو زندہ ہے, زندے پہ رویا نہیں جاتا. بھائی یعقوب کو پتا ہے نا کہ یوسف زندہ ہے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. بھائی یعقوب کو تو پتا ہے نا کہ یوسف زندہ ہے. علم نبوت سے دیکھ رہے ہیں نا, پھر بھی رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر جمیل ہے. پتا چلا رونا خلاف صبر نہیں. بسا رونے کا موقع ہو اور محل ہو. آخری بات آپ تک پہنچ جائے. اگر موقع اور محل سے رویا جائے تو یہی رونا حیات بن جاتا ہے. اور اگر بے موقع رویا جائے تو نبی چپ کراتے ہیں. بھیا کتنا سے دیکھ رہے ہیں نا. یوسف زندہ ہے, اچھا نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. آپ اس کے قائل نہیں ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا. چلیے پہنچ گئے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. صحرا میں پہنچے, صدا بلند کی, سارے بھیڑیا آ گئے جناب یعقوب کے پاس. جیسی جناب یعقوب نے آواز دی, سارے بھیڑیا آ گئے. اگر معرفت نبوت ہو تو بے شعور جانور بھی نبی کی آواز میں آ جاتا ہے. اگر معرفت نبوت ہو تو بے شعور جانور بھی نبی کی آواز پر آ جاتا ہے. اور اگر رسالت میں شک ہو تو نبی بلاتا رہے, یہ بھاگتے رہے. ایک آخری بات آپ تک پہنچ جائے. آ گئے سارے بھیڑیا آ گئے. اب ایک ایک سے جناب یعقوب نے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ تو بھیڑیا بولے اللہ کے رسول سن لیجئے, ہم جانور ضرور ہیں لیکن اپنی اوقات پہچانتے ہیں. ہم جانور ضرور ہیں لیکن اپنی اوقات پہچانتے ہیں. ہم جانوروں پر اللہ نے نبی اور اولاد نبی کا گوشت حرام کیا. جانور ضرور ہیں لیکن اپنی اوقات پہچانتے ہیں. اللہ نے ہم جانوروں پر اولاد نبی اور نبی کا خون گوشت حرام قرار دیا ہے. ہم نہیں کھا سکتے آپ کی یوسف کو. اب تو پتا چل گیا نا کہ یوسف زندہ ہے. پھر بھی رو رہے ہیں, پھر بھی رو رہے ہیں. اور ایسا روتے تھے کہ پرندے آ جاتے تھے, وہ بھی ساتھ میں رونے لگتے تھے. صحرائی جانور آ جاتے تھے, وہ بھی جناب یعقوب کے ساتھ رونے لگتے تھے. یہ پرندے کیوں رو رہے ہیں, یہ صحرائی جانور کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اتنا بھی نہیں جانتے یہ پرندے یہ جانور نبی کے امتی ہوتے ہیں. لفظ میرا ضائع نہ کریے. یہ پرندے یہ جانور نبی کے امتی ہوتے ہیں. اور وفادار امتی کی پہچان یہی ہے کہ نبی کے غم میں غمزدہ ہو. سنیے گا توجہ سے, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, جو لوگ اندر بیٹھے ہیں. وفادار امتی کی پہچان کیا ہے؟ نبی کے غم میں غمزدہ ہو. وفادار امتی کی پہچان یہی ہے. یہ تو محرم میں پتہ چلتا ہے وفادار کون ہے. سلسلے کی آخری بات, اور میں کل کی تقریر سے مسلسل ہو جاؤں گا. آخری بات وہ توجہ چاہوں گا. جناب یعقوب علی نبینا روتے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روتے تھے. اس درخت کو کہا گیا شجرۃ الحزن, غم کا درخت. پتا چلا رونے کے لیے
کسی چیز کا سایہ ضروری ہے، رونے کے لیے کسی چیز کا سایہ ضروری ہے۔ یعقوب نے درخت کو سایہ بنایا، ہم نے عباس کے علم کو سایہ بنایا۔ آج میری بات آپ تک پہنچ جائے، یہ جو ہم غم حسین میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم آنسوؤں کے بدلے جنت لیں۔ ارے جنت بہت سستی ہے ان اشک عزا کے مقابلے میں۔ اگر یہ بات پہنچ جائے تو دعا سے نواز دیجئے گا۔ جنت تو بہت سستی ہے اشک عزا کے مقابلے میں۔ یہ آنسوؤں کی قیمت جنت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ آنسوؤں کی قیمت رومال زہرا ہے۔ آنسوؤں کی قیمت ہے کیا؟ رومال زہرا۔ کیا سرائے رسول پور کے مومنین کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ رومال زہرا کی عظمت کیا ہے؟ رومال زہرا کی فضیلت کیا ہے؟ اور ان کی پیشانی بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بہت ساری فرمائش ہے نوجوان بھائیوں کی، بزرگوں کی۔ بہت فرمائش کیا وہ مجھے حکم دے رہے ہیں اور مجھ پر ضروری ہے کہ میں ان کے حکم کو پورا کروں، مجھ پر واجب اور ضروری، لیکن ایک تقریر میں ساری باتیں نہیں ہو پائیں گی۔ آہستہ آہستہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، چونکہ بزرگ بھی کہہ رہے ہیں، نوجوان بھائی بھی کہہ رہے ہیں، لہذا بہرحال ان کا حکم بہت اہم ہے میرے لیے۔ کل کی تقریر سے میں مسلسل ہو رہا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کو کئی محاذ پہ لڑ رہے تھے۔ جس سپاہی کی جہاں پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا۔ اور سے سنیے گا، ام سلمہ اپنی نانی کو مدینے میں چھوڑا، بی بی سہرا کو، جانتے ہیں کیوں؟ یہ کربلا کو کئی محاذ پہ لڑ رہے ہیں۔ سہرا کو اس لیے مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ میرے فراق میں روئیں اور زمانہ پوچھے یہ کون رو رہا ہے، تو بتانے والے بتائیں کہ حسین کی بیٹی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ ان کے بابا چلے گئے مدینہ چھوڑ کر۔ کیوں چلے گئے؟ انکار بیعت کر کے گئے۔ انکار بیعت کر کے گئے۔ اور میری بیٹی روئے تو زوجہ پیغمبر میری نانی ام سلمہ کے سامنے تو میرے غم میں رونے کی تائید بھی ہو جائے۔ ام المؤمنین کے سامنے میرے فراق میں رویا جا رہا ہے، لہذا میرے اوپر رونا بدعت نہ بننے پائے۔ سوچیے گا، مربی اور سرپرست کی ضرورت تھی تو عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑا، محمد حنفیہ کو چھوڑا، کوفے کے محاذ پر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو رکھا۔ اب یہاں پر ایک ایک جملے پر آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اب یہاں پہ آپ مجھے داد دیں یا نہ دیں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے حصے کی داد آپ سے لے چکا۔ جملہ بہت جائے تو دعا سے نواز دیجئے گا۔ جب خط آ رہے تھے نا کوفے سے کہ آئیے فرزند رسول آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، امام نے کہا کہ ہمیں کھوکھلی بیعت نہیں چاہیے، لیکن ہم کر کے دکھا دیں گے کہ بیعت کے معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ ارے ہم کیا، ہم جسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیں گے اس کے ہاتھ کے لوگ بیعت کر لیں گے، لیکن کھوکھلی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں، ہمیں ایسی بیعت نہیں چاہیے۔ کل کی ساری تقریر آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں محفوظ ہے۔ اچھا، کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے ایک صحابی، ایک ساتھی، بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر رہتے ہیں، ہے نا؟ کوفے میں کون رہتا ہے؟ بہت نازک سی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور دبلا موجود ہیں، محمد صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی بس ہمت کر رہا ہوں، یہ جملہ آپ تک پہنچا۔ کوفے میں حبیب ابن مظاہر موجود تھے۔
حبیب کے لیے امام کا جملہ ہے مرد فقیر، اور یہ دہنے قسمت سے نکلا ہوا جملہ ہے، کسی انسانوں کا دیا ہوا جملہ نہیں ہے۔ مرد فقیر، اپنے ایک صحابی کو فقیر کہہ کر مولا حسین نے تمام اصحاب کا مرتبہ بتایا کہ جو یہ صحابی ہے نا یہ فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب کہ یہ کربلا اس بنیاد پر نہیں آئے ہیں کہ میں رسول کا نواسا ہوں، میں ان کے بچپنے کا دوست ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا فرزند ہوں۔ یہ فقیر ہیں، یہ جس امام کی مدد کرنے آئے ہیں اس امام کو پہچانتے بھی ہیں۔ سوچئے گا، گھر میں جا کے سوچئے گا میرے نوجوان بھائیوں، یہ جس اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں اس اسلام کی معرفت بھی رکھتے ہیں۔ لاشنی بات آپ تک پہنچ جائے تو حبیب مرد فقیر۔ اب آپ میری طرف دیکھیں اور شاید ایک نیا جملہ ہو خطابت کی دنیا کا، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ایک نیا جملہ ہو تاریخ خطابت کا۔ حبیب ابن مظاہر کوفے میں موجود تھے اور کوفے سے خط آ رہے تھے، آپ آئیے فرزند رسول، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ امام کچھ نہ کرتے، بس ایک خط کوفے والوں کے نام لکھتے تاکہ میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں میرا بچپنے کا دوست حبیب رہتا ہے، میرا صحابی ہے، مرد فقیر ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ لیکن کوئی خط نہیں بھیجا، اور بھیجا جناب مسلم کو، میں توجہ چاہوں گا، یہ کہہ کے بھیجا یہ میرا بھائی ہے اور میں نے اس پر بھروسہ کیا، یعنی بھروسے مند، میرے چچا کا بیٹا، میں نے اس سے بھروسہ کیا ہے۔ بھائی جس پر پورا دین بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس پہ بھروسہ کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ اب سنیے جملہ سنیے، تاریخ خطابت میں کچھ نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلم کو بھیجا، ارے مولا حبیب تو موجود ہے نا، مرد فقیر ہیں، آپ کے دوست ہیں، صحابی ہیں، یہ مسلم کو کیوں کوفہ بھیج رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو کوفہ بھیج کر ایک تاریخی فیصلہ کر کے اس فیصلے کو تاریخ کی گردن میں لٹکا دیا کہ صحابی چاہے جتنا بڑا جلیل القدر ہو، بھائی کی موجودگی میں معصوم کی صحابی چاہے جتنا جلیل القدر ہو، بھائی کی موجودگی میں معصوم کی نیابت نہیں کرتا۔ اور 61 ہجری وہ ہجری ہے، لمحہ لمحہ ایک صدی ہے، صدیوں کی تاریخ ہے، اس میں بات بظاہر بیعت کی ہے۔ جا کے سوچیے گا، غور کریے گا میرے محترم سامعین۔ اب مسلم کو کوفہ بھیجا، جانتے ہیں مسلم کو؟ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کوئی بہادر خاندان تلاش کرو۔ آج کی حد تک میری تقریر ہو گئی، انشاءاللہ باقی باتیں کریں۔ کوئی بہادر خاندان تلاش کرو جہاں میں شادی کروں تو بہادر بیٹا پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ جب میں مولا عباس کے فضائل پڑھوں گا تو اس کی شرح کروں گا۔ علی نے بہت ہی احتیاط سے جملہ ادا کیا، بہادر خاندان، بہادر عورت نہیں کہا۔ کہیں علی بہادر عورت کہہ دیتے تو کچھ لوگ کسی عورت کی بہادری کو سر پہ بٹھا لیتے۔ علی کو بہادر خاندان پسند ہے، بہادر عورت نہیں۔ کہاں ہے میں سب کو بتا دوں، اب جملہ اگر پہنچ جائے تو کیسے نوازیے گا۔ اور علی نے کہہ کر بہادر خاندان کہہ کر آنے والی تاریخ جو لکھی جائے گی اس کو باطل کر رہے ہیں۔ مولا آپ کیوں بہادر خاندان تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کے خون میں گرمی ہے، بیٹا تو ویسے ہی شجاع پیدا ہوگا۔ کہانی میرا خون بیٹے کو بہادر بنائے گا، ماں کا شیر بیٹے کو وفادار بنائے گا۔ ماں کا شیر بیٹے کو وفادار بنائے گا۔ آنے والی تاریخ کو باطل کر دیا، بعد میں لکھا جائے گا کہ میری بیٹیوں کی شادی وہاں ہوئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں
جب میں بزدل گھرانے سے بیٹی نہیں لیتا، جب میں بزدل خاندان سے بیٹی نہیں لیتا تو کسی بزدل کو اپنی بیٹی کیا دوں گا؟ اور اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں، بہت ساری شرح ہیں اس کی، اور انشاءاللہ میں مولا عباس کے فضائل پڑھوں گا تب بتاؤں گا، مگر آج یہ جملہ محفوظ کر لیجیے۔ اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں، عقیل ہوں گے انصاب عرب، شجروں کی پہچان تھی عقیل کو، لیکن علی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس کی ذوالفقار نسلوں میں کافر اور مومن کو دیکھنے کی، کیا اسے کوئی شجرہ پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علی تو بھئی عقیل بڑے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن مولا علی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ خود جس کی محبت پاکیزہ شجرے کی نشانی ہو، میری بات نہیں، خود جس کی محبت پاکیزہ شجرہ بن جائے، اس سے کیا کوئی شجرہ پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ بھائی ابو طالب کے دو بیٹے ایسے ہیں، ایک عقیل جنہیں شجرے کا علم، اور ایک دوسرا بیٹا ابو طالب کا علی کہ جس کی محبت پاکیزہ شجرے کی نشانی۔ ابو طالب سے نہ الجھیے گا ورنہ شجرے پھول جائیں گے۔ آخری بات آپ تک پہنچ جائے، اس کو محسوس کریں کیوں کہہ رہے ہیں، بس آخری بات، اور آج کی حد تک میری تقریر ہو گئی۔ آخری بات یہ ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو تمنا بال علی کے دل میں تھی، یہ بہادر بیٹا جو کربلا کے کام آئے، وہی تمنا عقیل کے دل میں منتقل کرو کہ تم ایک ایسے بیٹے کی پرورش کرو کہ جو کربلا میں دین کے کام آئے۔ دونوں کی تمنا پوری ہوئی، علی کی تمنا پوری ہوئی تو عباس جیسا بیٹا، عقیل کی تمنا پوری ہوئی تو مسلم جیسا بیٹا۔ شجاعت میں ایک، تلوار چلانے کا طریقہ ایک، بہادر ایک جیسے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے عزا خانے میں چلے جائیے، بڑے سے بڑے عزا خانے میں چلے جائیے، آپ کو مولا عباس کی بھی نشانی ملے گی، جناب مسلم بن عقیل کی بھی نشانی ملے گی۔ عزا خانہ چھوٹا ہو یا بڑا، دونوں کی نشانی عزا خانے میں موجود ہے۔ عباس کی نشانی کا نام علم ہے، جو ہم مجلس کے بعد انگلی اٹھا کے زیارت کرتے ہیں، یہ اتباع جناب مسلم ہے۔ جناب مسلم کی نشانی ہے، جناب مسلم نے سب سے پہلے انگلی اٹھا کے زیارت پڑھی اور یہ بتایا اگر امام وقت تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو انگلی اٹھا کے زیارت پڑھ لے گا، تمہیں امام کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ بیان میرا مکمل ہو گیا، اللہ کی سماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ ابھی آپ مرثیہ میں سن رہے تھے جناب مسلم کے حال کا مرثیہ، دیکھیے پڑھنا تو بہت کچھ چاہتا تھا میں، لیکن یہ گرمی کی شدت اور بہرحال 1 گھنٹے کے اندر مجھے مجلس مکمل کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور منتظمین سے معذرت چاہتے ہیں کہ آنے والی تقاریر میں میں وقت بڑھاؤں گا۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ وقت بڑھا دیجئے کچھ، لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر میں وقت بڑھاؤں گا تو آپ کو مزدوری بڑھانا پڑے گی۔ ارے بھائی کمیٹی پریشان نہ ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی سلمان اللہ کو تحسین کی شرط۔ اور پھر میں آخر کا جو کل مائک لگا تھا بھائی وہی میں آپ لگا دینا، ورنہ میں بغیر مائک بھی مجلس پڑھوں گا اور باہر تک میری آواز جائے گی۔ آواز وہی بہت بلند ہے تو میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں مائک میں، غور فرمائیے گا۔ بس بیان میرا مکمل ہو گیا، اب کہیں سے کوئی گنجائش نہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کا حوصلہ اس وقت نہ دیکھنا کہ جب بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی، اس وقت حوصلہ دیکھنا کہ جب اکیلے رہ جائیں، تب دیکھنا جناب مسلم بن عقیل کا حوصلہ۔ زمانہ دیکھیں کیسے پراشور ہوا کوفے میں، کیسے لوگ گھرے کہ جناب مسلم ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں۔ مجھے سارے مناظر نہیں پڑھنے، بس 3 یا 4 منٹ میں مجلس مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ میری ماں بہنیں آتی ہیں کثیر تعداد میں، وہ مسائل سننے آتی ہیں۔ میں 2-4 دقیقے مسائل پہ بڑھا دوں گا اور آہستہ آہستہ 2-4 دقیقے بڑھاتا رہوں گا مسائل میں، کیونکہ یہ رونے اور رلانے کے دن ہے۔ آخر میں توا کے یہاں توا ایک ضعیفہ تھی، بوڑھی عورت تھی،
اور جب جاسوس نے جا کے خبر کی نا ابن زیاد کہ مسلم وہاں پوشیدہ، تو ایک لشکر آیا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن سارے مناظر مجھے نہیں کرتے، اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی، کی آواز جناب مسلم نے سنی، دو زرہ پہننے لگے، تلوار کمر میں لگانے لگے۔ توبہ نے کہا کہ مولا باہر نہ جائیے ورنہ دشمن آپ کو گرفتار کر لے گا۔ کہا توبہ اگر میں باہر نہ نکلا تو یہ ابن زیاد کی سپاہی تیرے گھر میں آ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے پردے میں خلل واقع ہو۔ یہ ہاشمی غیرت ہے جو بول رہا ہے۔ اے مسلم، کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے اور زینب کی فریاد سنتے کہ بھیا عباس بہن بے رضا ہو گئی، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ اپنی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں جہاں عزادار رسول والے رسول کے چاہنے والے موجود ہیں انہیں پروردگار ہر وبا ہر مرض سے محفوظ فرمائے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہیں، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہیں۔ لیکن یہ لڑے جناب مسلم، دھوکے سے گرفتار کیا گیا اور دربار ابن زیاد میں بیچ دیا گیا۔ مجھے سارے مناظر نہیں پڑھنا، پر دو چار جملے آپ باب مصائب پہ سنتے جائیے۔ آئے جو واقعہ ہے سب آپ کے پیش نظر ہے، وصیت کی کہ میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دے، ساری باتیں ہوئی، تو ابن زیاد نے یہ حکم دیا اس ملاؤن نے، خدا کی کروڑوں لعنت ہو اس پر، کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور سرو تن میں جدائی کر کے جسم کو محل کی بلندی سے زمین پہ بڑا حساس جملہ ہے، میری ماں بہنیں بہت اس کو محسوس کرے گی، بہت محسوس کرے گی میری ماں بہنیں۔ دارالامارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لے جایا گیا، 9 ذی ہے نا شہادت کی تاریخ۔ اے رونے والوں، کہاں سے الفاظ لاؤں کہ قبر کی ترجمانی کر سکوں؟ جب محل کی چھت پر جناب مسلم کو لے جایا گیا نا، وہیں سے کوفے کا بازار نظر آیا اور مسلمان عید کی تیاری کر رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے کھلونے خرید رہے تھے۔ اللہ آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے دل کو آباد رکھے۔ جیسے جناب مسلم نے یہ منظر دیکھا اور میرا تصور کہتا ہے جناب مسلم نے کہا ہوگا، اے کوفے والوں، تم عید کی تیاری کر رہے ہو، بچوں کے لیے کپڑے خرید رہے، ارے میرے تو بیٹے اسی کوفے میں، اگر وہ ملے تو میں پہنچا دینا مدینے۔ جلاد آیا تلوار لے کر آگے بڑھا، ایک مقام پر سنیے، دو دقیقے سنیے مسائل میں، ایک مقام پر فرزندے زینب ٹھہرے ہوئے تو کسی کے سلام کا جواب دیا، میرے بھائی میرے سفیر تم پر بھی میرا سلام۔ مولا پاس پہلو میں تھے، کہا آقا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہا میرا بھائی مسلم تلوار کے نیچے سے مجھے سلام۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ میرا بھائی مسلم تلوار کے نیچے سے مجھے سلام کر رہا ہے، تو کہنے لگے آقا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا مسلم کس عالم میں ہے۔ معجزہ دکھایا، کوفہ نظر آیا، دارالامارہ کی چھت نظر آئی، دیکھا مسلم ہے اور تلوار لٹک رہی ہے، تو مولا حسین کہنے لگے عباس اب یہ تلوار چلے، سرو تن میں جدائی ہو جائے گی، پھر مسلم کا جسم پاک محل کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ تو مولا عباس نے کہا آقا باجازہ امامت مجھے کوفہ بھیج دیجیے۔ کہاں سے الفاظ لاؤں کہ درد کی ترجمانی کر سکتے؟ عباس کوفہ جا کے کیا کرو گے؟ کیا جنگ کرو گے؟ لڑو گے جا کر وہاں؟ کہا مولا میں جنگ کرنے نہیں جاؤں گا، آپ دیکھ رہے ہیں محل کی دیواریں بہت بلند ہیں، جب مسلم کا جسم زمین پر پھینکا جائے گا تو میں مسلم کے جسم کو اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ کہا عباس تم نے چھت کا تو منظر دیکھ لیا، ذرا زمین پر بھی دیکھو۔ اب تو زمین پر دیکھا لیکن اکاب دوش وہ زمان دونوں پھیلائے کھڑی تھی، جہاں یہ وہ زمان ہے تاما فاطمہ مسلم کا ماتم کرنے کوفہ پہنچ گئی تھی۔ جزاک اللہ خیرا جزا، میں مجلس صحیح پہ مکمل کر دیتا۔ ابھی آپ کا چاہ سیب اور سیاہ سن رہے تھے،
چچا کو پروردگار تو یہ عطا فرمائے بھی ہم مرثیہ سن رہے تھے کہ 12 محرم کو جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا تو کسی نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو زینب چونکی کون ہے جو عالم مسافرت میں میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے. ابھی یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ پھر ابا بھائی السلام علیکم یا بیتا رسول اللہ. سوچا عالم غربت کے کون مجھے سلام کر رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد متوجہ ہوئے اے بوبی اماں ذرا دارو نے مالا کے دروازے کو تو دیکھیے. اب تو دروازے کو دیکھا مسلم کا سر لگ رہا تھا. بس زینب طرف اے بھیا بہن میرے دائی آپ سلامت رہے. بس آخری جملہ یہ ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں میں محسوس کریں کہ ایک مرتبہ مسلم کی زوجہ آگے بڑھی اور کہا میرے والد و وارث ایک بات آپ سے یہ پوچھنا ہے. دو بیٹے آپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے, دو بیٹے میں کربلا لے کر گئے تھے. میں نے ان بچوں کو تو آقا حسین پہ قربان کر دیا. میرے وہ دو بیٹے کہاں ہیں؟ ارے سارے مسلم سے آواز ہے مومنہ جب موقع ملے سجدہ شکر کر لینا. تیرے دونوں بیٹے آقا پہ قربان